ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے رؤف کلاسرا صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی ایک خبر پہ سپریم کورٹ نے سورس آف انفارمیشن مانگا تھا اور ایک اتنی اس طرح کے ٹکرز چلے جس سے کہ ایک کرائسس ملک میں کریٹ ہوا، لیکن اس بارے میں کہا گیا کہ شاید میڈیا کا اس میں اتنا قصور نہیں ہے. کلاسرا صاحب آپ نے سورس آف انفارمیشن پہ ریویل کی تھی یا کیا ہوا تھا اس کیس میں؟ وہ لیٹر بھیجا گیا تھا ہمارے ان کا گروپ ایڈیٹر کو رجسٹرار صاحب کی طرف سے کہ آج سٹوری ہے یہ، اس میں سٹوری پہ کوئی ڈسکشن نہیں تھی، نہ یہ کہا گیا تھا یہ سٹوری غلط ہے صحیح ہے یا اس کی ہماری طرف سے دیں. اسے سمپل کہا گیا تھا کہ آپ یہ نیکسٹ ڈے پیش ہوں، اپنے رپورٹر سے کہیں کہ اس کو یہ خبر کس نے دی ہے، آئے اور اپنا سورس اس کو ریویل کرے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضور وہ بلا رہے ہیں آپ کو، بڑے صاحب آپ جائیں اور ان کو بتائیں کہ سورس انفارمیشن کی ہے کیا. تو میں نے کہا آپ ان سے کہہ دیں مجھے 3 مہینے کے لیے جیل بھیج دیں، میں تو سورس انفارمیشن آگے نہیں بتاؤں گا، میرے ایتھکس نہیں الاؤ کرتے. اس پہ اگلے دن ہمارے اخبار نے انکنڈیشنلی طور پر سٹوری وڈرا کی اور اس میں مالک صاحب جو ہمارے اس ایڈیٹر تھے یا پبلشر تھے انہوں نے وڈرا کی. میں نے کہا میں تو وڈرا نہیں کرتا، اس لیے میری اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ انہوں نے شائع کی تھی انڈر کورٹ پریشر، اس میں رپورٹر کا کہیں پہ ذکر نہیں تھا، صرف ایڈیٹر اور پبلشر کا تھا. وہ خیر ان ایک علیحدہ بحث ہے. میرا یہ سوال ہے اتنی بڑی سٹوری آ رہی ہے اور جیسے عباسی صاحب نے خود کہا ہے 2 دن سے ان کے پاس خبر تھی، انہوں نے نہیں فائل کی بیکاز کے جیسے انہوں نے کہا کہ 200 دفعہ آپ کو ایک اچھے رپورٹر کو 200 دفعہ اس طرح کی سٹوری کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے، سورسز سے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے، کاؤنٹر چیک. بعض دفعہ لوگ آ کے ہمارے اوپر سٹوریز یہ پلانٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ایک سورس پہ ریلائی ہی نہیں کرتے. اور اس طرح کی چیز اگر کوئی نوٹیفیکیشن والی بات ہوتی تو ڈیفینیٹلی ایک کوئی نوٹ، کوئی سمری، کوئی یہ پرائم منسٹر صاحب کو ہمیشہ جاتی ہوتی ہے کہ یہ تجویز ہے، یہ لیگل پوزیشن ہے، آپ اس کے تحت فلاں سٹیپ لے لیں. ایسے نہیں ہوتا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب اس کو ڈکٹیٹ کروا دیں آپ جائیں اور آگے نوٹیفیکیشن کریں. اس کیس میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ نیکسٹ ڈے اس کو یہ رپورٹر کو ایک طرح کو ایشو کرتے، اسے یہ نہ کہتے کہ آپ وہ کریں اپنا سورس آف انفارمیشن ریویل کریں. ڈیفینیٹلی اسے یہ کہا جاتا جو مجھے کہا گیا یا اور بھی رپورٹر ایک دفعہ میرے خلاف باسی صاحب بھی وہاں پہ یہ پیش ہوئے تھے، انہیں کہا گیا تھا آپ آئیں اور اپنی سٹوری کو یہ ثابت کریں کہ آپ نے صحیح سٹوری دی ہے. بالکل سورس آف انفارمیشن ریویل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آج وفاقی وزیر قانون بابر اعوان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں شہادتوں کے بارے میں کچھ یوں فرمایا. بات پرائم منسٹر صاحب کریں گے اپنی تقریر میں. میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ شہادت چھپانا شرعی، آئینی اور قانونی تینوں طرح سے جرم ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں حاجی صاحب؟ تینوں طرح سے. اگر کسی کو مسچیویس ایکٹیویٹی خبر چلانے والے کا نام پتا ہے فوراً بتائے، کارروائی ہوگی. انصار عباسی صاحب، متی اللہ جان صاحب، کلاسرا صاحب نے بابر اعوان صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں شرعی، آئینی اور قانونی طور پہ شہادت چھپانا جرم ہے. اب اس کیس میں کیا ہونا چاہیے؟ اور انہوں نے کہا کہ مسچیویس انفارمیشن تھی. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں میڈیا کو دے دیا نا، یہ ہمارا کام ہے. اگر فرض کریں آج نے یا کسی بھی ٹیلی ویژن چینل نے غلط خبر بریک کی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے ہی نہیں. ہمیں اپنا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے، اس سے پوچھا جانا چاہیے بتائیں کیا کچھ ہوا ہے. اور اگر غلط تو ہونا چاہیے جیسے رؤف بات کر رہے تھے کہ ایک سمری ہوتی ہے، پروپوزلز ہوتے ہیں، نہیں ہوتا ہے ایسے کام میں، نہیں ہوتا. کدھر ہے ایویڈنس، کدھر ہے؟ ایسے کاموں میں نہیں ہوتی. یہ تو لاسٹ مومنٹ جس وقت ہوتا ہے اس وقت بلایا جاتا ہے. وہ جو او جی ڈی سی کے جو ایم ڈی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس میں کوئی سمری ومری تھی؟ یہاں تو ہوتی ہے زبانی کلامی، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. وہ سب کچھ بعد میں بنتا ہے، سب کچھ بعد میں بنتا ہے نا. وہ پوسٹ فیکٹو اپروول لیا انہوں نے. یہ بات کہیں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ زبانی فون کے اوپر آرڈر آیا، ہم نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا، پھر پوسٹ فیکٹو اپروول سمری بنی گئی، پرائم منسٹر کے ساتھ اپروول ہوا سارا کچھ. جو ملک ایڈ ہاکزم پہ چل رہا ہو، جہاں پہ اتنی نان سیریسنس ہو ایگزیکٹو کی طرف سے، تو وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ اور پھر یہ سو موٹو کلچر بھی ماضی میں کیا ہم نے میری اس وقت جب یہ 2 نومبر کا ہوا، میری اس وقت کے سیکرٹری کیبنٹ سے میں نے بارہا چیک کرتا رہا، ان کو بلایا بھی نہیں تھا. 11th آور پہ جس وقت ان کو وہ نوٹیفیکیشن چاہیے تھا، وہ آرڈر چاہیے تھا، ان کو انوالو کیا گیا، بس دیٹس اٹ. انصار عباسی صاحب، آپ ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی اس وجہ سے بنی کہ آپ خبر کو بار بار کنفرم کر کے اس کے بعد دیتے ہیں. اور اس کیس میں بھی آپ نے کہا کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن تھی لیکن آپ نے خود وہ خبر فائل نہیں کی. تو کیا باقی لوگوں کو اس پہ ذمہ داری نہیں دکھانی چاہیے تھی خبر دینے سے پہلے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر ذمہ دار ہیں؟ یو آر ناٹ آسکنگ دا کنسرن رپورٹر، یو آر آسکنگ انصار عباسی. وائی ڈونٹ یو آسک دا کنسرن رپورٹر ہو بروک دا اسٹوری؟ آپ انہیں کہیں کہ وائی ور یو سو ارریسپانسبل؟ ہو سکتا ہے آپ کو وہ بتائے. میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. 2 دن پہلے اسی چینل پہ اسی رپورٹر نے ایک سٹوری دی تھی کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب عدالت میں پیش ہونے والے ہیں
یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی چینل پہ تھی، ایک سٹوری میں نے نیوز میں دی تھی جس میں نے ایک تھوڑی سی لائن ڈالی تھی کہ کوئی اس طرح کا وکیل عدالت کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے جس سے ججز سرپرائز ہو سکتے ہیں کہ یہ اس حضرت کو آپ کہاں سے پکڑ کے لے آئے ہمارے سامنے. رپورٹر صاحب نے وہاں سے خبر لی، انہوں نے کہا شاید یہ وزیر اعظم صاحب جا کے خود کورٹ میں پیش ہونے والے ہیں جو جا کے ججز کو سرپرائز کریں گے. یہ لیول آف آپ کو میں اس کا بتا رہا ہوں، اتھینٹسٹی بتا رہا ہوں. اور یہ خبر باؤنس ہوئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے کہا وزیر اعظم 2 دن بعد پیش ہونے والے ہیں. ہمیں فیئر ہونا چاہیے، ایک رپورٹر کی خبر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، از ناٹ ہیئر، اور یہ بات نہیں ہے غلط بات کی. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خبر آئی ہے، اس کے اوپر اداروں کا کیا رد عمل ہوا ہے. آپ نے ابھی ایڈہاکزم کی بات کی، ایڈہاکزم پہ چل رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہی ہے کہ ہم بحثیت معاشرہ کنڈا سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں، بالکل کنڈا سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں، ایڈہاکزم پہ بلیو کرتے ہیں. اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.